الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين مدد يا رسول الله مدد يا سادة أصحاب رسول الله مدد يا مشايخ الدستور ولا شاء الله فرز حسن شيخ محمد ناظر الحقاني مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. صدق اللہ العظیم. اللہ عز و جل پاکی کو اور پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے. پاکی ایمان سے آتی ہے. باہری صفائی سب سے پہلی عبادت ہے. طہارہ، وضو، غسل، گھر پہ پاک رہنا اور سب جگہ، اور کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا، یہ سب صفائی کے حصے ہیں. اسلام کا دین پاکی کا دین ہے. خون پینے کی اور مردار جانور کھانے کی کوئی اجازت نہیں ہے. آپ صرف صاف کھانا ہی کھائیں گے، صاف چیزیں. آپ پاک زندگی جئیں گے اور پاک طریقے سے عبادت کریں گے. اسی طرح سے اللہ عز و جل نے اس دین کو بنایا ہے. آپ اس چیز کو کسی اور دین میں نہیں پائیں گے یا کسی اور پہ. دوسرے وہ سب چیزیں کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ وہ صاف ہیں. ان کے پاس نہ تو ظاہری اور نہ ہی باطن صفائی ہے اور نہ ہی روحانی صفائی ہے. ظاہری صفائی کے علاوہ ہمیں باطن کی صفائی بھی چاہیے، اور وہ ہوتا ہے توبہ کرنے سے. یحب التوابین یحب المتطہرین. اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں توبہ کرنی ہے. توبہ کرنا بہت ضروری ہے. جب آپ یہ کرتے ہیں تو اندر کی گندگی صاف ہوتی ہے اور انسان اللہ کے سامنے بالکل پاک صاف آتا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ دین اسلام پاک ہے، ظاہری طور پہ بھی اور باطنی طور پہ بھی. اسی لیے اسلام شیطان اور اس کے ماننے والوں کو نہیں پسند، کیونکہ یہ ایک صاف دین ہے. دوسرے ناپاک دین ہے. جو وہ کرتے ہیں وہ ناپاک ہیں، جو کھاتے ہیں وہ ناپاک ہیں، جو پیتے ہیں وہ ناپاک ہیں. وہ ہر طرح کے ناپاک چیزیں کرتے ہیں، اور اگر وہ بھی کافی نہیں تھا تو وہ اس سے بھی زیادہ ناپاک چیزیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر وہ بھی کافی نہیں ہے تو وہ دوسروں کی بھی حوصلہ افزائی کرتے ہیں ناپاک چیزیں کرنے کے لیے. بالکل اسی طرح جیسے کہ لوط علیہ السلام کی قوم، جب ان کے یہاں مہمان آئے تھے، فرشتے لوگوں کے شکل میں ان کے پاس مہمان بن کے آئے تھے اور ان لوگوں نے ان کو پریشان کیا تھا. اس سے پہلے کوئی بھی لوگ نہیں تھے جنہوں نے ایسا ناپاک کام انجام دیا تھا. انہوں نے ان کو پریشان کیا تھا اور اس سے وہ سب ہلاک ہو گئے تھے. آخر میں وہ سب ہلاک ہو گئے تھے. اس کا مطلب ہے کہ یہ سب سے گندی چیز ہے، سب سے خراب چیز ہے. اور جو یہ کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کرنے کے لیے کہتے ہیں تو ان کی سزا بہت بڑی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں. جو یہ ناپاک
چیزیں کرتے ہیں وہ برباد ہو جائیں گے، اور جو بھی ان کی مدد کر رہا ہے ہیومن رائٹس، یہ کیا ہے؟ یہ انسانیت ہے، اور ان لوگوں کو سزا دے رہے ہیں جو کہ ان کے خلاف جاتے ہیں۔ یورپ جیسی جگہوں میں جو کہ صاف ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ ان چیزوں کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ آپ پھر مقدمہ کر دیں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ یہاں پر ایسی چیزیں نہیں کر سکتے ابھی، اور یہاں پر نہیں کر پائیں گے انشاءاللہ۔ وہ اسلامک دیشوں میں ایسا نہیں کر سکتے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں شیطان سے اور اس کے ماننے والوں سے حفاظت فرمائے اور اس کے گٹ سے۔ اللہ ہمیں صحیح راستے سے نہ بھٹکائے انشاءاللہ۔ قرآن کے تلاوت ہوئی ہے، 50 سے بھی زیادہ ختم ہوئے ہیں قرآن کے، سورہ یاسین اور تسبیحات، ذکر، صلوات۔ ہم پہلے اس کو دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کو جنہوں نے اس کو پڑھا ہے، سب آل، اصحاب، انبیاء، اولیاء اور مشائخ، ان کو بھی ہم اس کا ثواب پہنچاتے ہیں، خاص کر شیخ ناظم اور حاجانہ اور ہمارے بزرگوں کو جنہوں نے بھی اس کو پڑھا ہے، ان سب کی مرادیں پوری ہوں اور ان کی دعائیں قبول ہوں، یہ ان کی خوشی کا باعث بنے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ہمیں اللہ ناپاکی سے بچائے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا لنا ورسولا. سيدنا شيخ عبد الله فاز داغستان، شيخ محمد ناظر حقاني شيخا لنا ومرشدا، والله على ما نقول وكيل. الله 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 حق، الله 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 حق، الله 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 حق. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. الفاتحة.